الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المخلصین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قابل تعظیم و تکریم سامعین و ناظرین، آج مولوی فضل احمد چشتی صاحب نے ہمارے خلاف ناجائز غیظ و غضب کا جو اظہار کیا ہے اور قطع و برید اور تحریف پر مبنی ایک تحریر سے متاثر ہو کر جو تحریر ہم آپ کو کئی بار دکھا چکے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس کی ہے، اور یہ کئی ماہ پہلے ہمارے سامنے آئی تھی. چونکہ یہ مجہول ہے، لکھنے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی. اب اس کو پڑھ کر سنانے کا اہتمام کیا مولانا فضل احمد چشتی صاحب نے، تو چونکہ ایک معلوم شخص سے اس تحریر کا تعلق ہو گیا، تو اب ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دے دیا جائے، ورنہ مجہول شخص کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پہلے 3 یا 4 کتنی قسطیں ہو چکی ہیں؟ ہاں، پہلے 3 قسطوں میں ان جملوں پر بات ہو چکی ہے: غیر مناسب فیصلے کے مرتکب، ہزارہا لالچوں والے، اور اس ضمن میں سلو کا ٹاپک بھی، جو ایک چشتی صاحب نے استدلال کیا تھا جو بالکل غلط تھا، اس پر بھی ہم بول چکے ہیں. آج انہوں نے ہیڈنگ قائم کی ہے تحریر کرنے والے نے: صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور جھوٹے الزامات. یہ جلی اور موٹے حروف میں انہوں نے ہیڈنگ قائم کی ہے. نیچے پھر ترتیب وار نمبر لکھے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح، اور پہلا نمبر لکھا ہے قابل تعظیم نہیں. کون؟ جن کا انہوں نے اوپر ذکر کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیضی کہتا ہے یہ قابل تعظیم نہیں. یہ میں نے کہیں نہیں لکھا. اس میں لکھنے والے نے بھی جھوٹ لکھا ہے، اور فضل احمد چشتی صاحب نے بھی اس جھوٹ کو آگے چلایا ہے. وہ بھی جھوٹے ہیں، یہ بھی جھوٹا ہے. الاحادیث الموضوع اس کی کتاب ہے، الاحادیث الموضوع. یہ پڑھیں، یہ دیکھ، اس کے صفحہ نمبر 24.
کہتا ہے قابل تعظیم نہیں، حضرت معاویہ قابل تعظیم نہیں. میری تحریر میں کسی جگہ پر قابل تعظیم نہیں دکھایا جا سکتا. دراصل میں نے اپنی کتاب میں الاحادیث الموضوعہ میں پیچھے سے ایک بحث چلی ہے، اور ایک مقام پر میں نے لکھا ہے کہ امیر شام کے بارے میں خاص احتیاط. میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اور چند صفحات میں آپ کو پڑھ کر من و ان سنانا چاہوں گا. یہ صفحہ نمبر 18 سے میں شروع کر رہا ہوں. آگے ان کا جو حوالہ ہے قابل تعظیم نہیں، وہ میری کتاب الحدیث الموضوعہ کا صفحہ نمبر 24 انہوں نے نقل کیا ہے. میں وہاں تک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے آگے بھی. میں نے ہیڈنگ قائم کی ہے صفحہ نمبر 18 پر الاحادیث الموضوعہ، امیر شام کے بارے میں خاص احتیاط. مدنی چینل پر بے خطا و بے گناہ حضرت معاویہ وغیرہ بیانات کے بعد بعض لوگ اپنی تقریر و تحریر میں اور سوشل میڈیا پر امیر شام کے خلاف بھڑاس نکال رہے ہیں. بعض انہیں معاذ اللہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ دامن احتیاط کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور شرعی حدود سے تجاوز مت کیجیے. بلا شبہ ان کی خطائیں اور زیادتیاں وغیرہ ہمارے اسلاف کرام نے بھی بیان کی ہیں، لیکن انہیں غیر مسلم کہنے اور ان پر لعن سے منع کیا ہے. لہذا آپ بھی شرعی حدود سے تجاوز مت کیجیے، ورنہ عند اللہ مواخذہ ضرور ہوگا. یہ میرے الفاظ ہیں. اب آگے ایک اور ہیڈنگ، کیا بغاوت و خروج باعث لعن ہے؟ خروج اور بغاوت کی وجہ سے لعنت کی جا سکتی ہے؟ استفہامیہ نشان. یقیناً ہمارے اسلاف کرام نے ضرورتاً ان کے بارے میں باغی، طاغی، ظالم، جائر اور متعدی وغیرہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھے. مثلاً ہمارے مدارس اہل سنت میں پڑھائی جانے والی بعض مشہور کتب میں ہے. نیچے میں نے اعراب کے ساتھ وہ عربی نقل کی ہے، وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الْمُجْتَہِدِينَ. سوا دو لینے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اسلاف مجتہدین اور علماء صالحین سے معاویہ اور اس کے گروہ پر لعنت کرنے کا جواز منقول نہیں ہے، کیونکہ ان کا انتہائی معاملہ امام کے خلاف خروج اور بغاوت ہے، اور وہ لعنت کو ثابت نہیں کرتا. شرح عقائد صفحہ 342 343، مکتبۃ المدینہ کراچی و مکتبۃ الحسن مع النبراء صفحہ 330 و مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ صفحہ 550. یہ حوالے. ایسے ہی مشہور حنفی فقیہ اور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کو تو جائز رکھا ہے، مگر لعنت کو نہیں. وہ لکھتے ہیں، اما معاویۃ و اتباعہ فیجوز نسبتہم الی الخطأ والبغی والخروج والفساد واما لعنہم فلا یجوز اصلا. معاویہ اور ان کے متبعین کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کرنا تو جائز ہے، البتہ ان پر لعنت کرنا قطعاً جائز نہیں. شرح الشفاء، حوالہ پورا لگا ہوا ہے. آپ یہ صفحے دیا کرتے ہیں نا؟ ہاں انشاءاللہ.
شاہ عبدالعزیز فاروقی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں متغلب، مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیتے ہیں، لیکن لعنت سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، اب ہم اس بات پر آئے کہ جب اس بریکٹ میں معاویہ کو باغی اور متغلب جانتے ہیں تو لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ پر لعنت جائز نہیں، اور باغی بھی مرتکب کبیرہ کا ہے، پھر اس پر کیوں کر لعنت جائز ہو؟ تحفہ اسناش۔ ایک اور مقام پر شاہ عبدالعزیز نے انہیں یعنی معاویہ کو اموی تعصب کا شکار، مرتکب کبیرہ، باغی اور فاسق تک کہا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ ان پر لعنت جائز نہیں۔ وہ لکھتے ہیں، محققین اہل حدیث نے بعد تتبع روایات، تتبع یہ میں اپنے عام قارئین کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ناظرین کے، قارئین کا لفظ مجھے اس لیے ذہن میں زبان پر چڑھ گیا کہ چونکہ میں لکھاری ہوں نا، تو لکھتا رہے تو قارئین، یہ ناظرین اور سامعین جو ہے نا، یہ تو مجھے اب کہنا پڑ گیا ہے۔ علامہ چشتی صاحب نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی اس پر آئیں۔ کدھر گیا جی؟ محققین اہل سنت نے بعد تتبع مانا تلاش، جستجو تلاش کر کے دلیل وغیرہ، روایات بعد تتبع روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شیبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں جو تعصب امویہ اور قریشیہ میں تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت امیر معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے جائیں۔ والفاسق لیس بأہل اللعن، ترجمہ فاسق قابل لعن نہیں، وہ فاسق تو ہیں لیکن ان پر لعنت۔ پھر میں نے لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں اعتدال ضروری ہے، سو جس طرح امیر شام کو بے خطا و بے گناہ کہنا، چونکہ مرتکب کبیرہ، ہر شیبہ نفسانی وغیرہ سب آ چکا ہے نا، تو اس لیے میں نے لکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں اعتدال ضروری ہے، تاریخ میں بھی اعتدال، لعنت نہ کرنے میں بھی، کرنے نہ کرنے میں بھی، تو لعنت کے تو ہم قائل نہیں ہیں، اور پھر نعرہ بے خطا بے گناہی کا مارنے بھی، یہ میں نے اس لیے کہا ہر حال میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں اعتدال ضروری ہے، سو جس طرح امیر شام کو بے خطا و بے گناہ کہنا اور ان کی شان میں موضوع احادیث اور آثار باطلہ بیان کرنا اعتدال کے منافی ہے، اسی طرح ان کی خطا، بغاوت، خروج، فسق اور فساد کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا بھی اعتدال سے تجاوز ہے۔ دیکھیے کتنی اعتدال پر مبنی ہم نے گفتگو کی ہے دونوں طرف سے۔ اچھا جی، اب جب یہ آگے آ کے بھئی ان پر لعنت نہیں کی جا سکتی، وہ باغی ہیں، طاغی ہیں، خروج کیا ہے، متغلب ہیں، مرتکب کبیرہ ہیں، فاسق ہیں، لیکن لعنت، یہ سب کچھ میں ملا علی قاری بہوالا عرض کر چکا ہوں، شاہ عبدالعزیز۔ اب اس لیے میں نے ایک یہ کیا ہے کہ لعنت تو نہیں کی جا سکتی، تو ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، رضی اللہ عنہ کہنا کیسا؟ نیچے لکھا ہے، مذکورہ بالا 3 حوالہ جات سے، کون کون سے؟ شراکت، ملا علی قاری، شاہ عبدالعزیز۔ مذکورہ بالا 3 حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ بغاوت، خروج، فسق اور فساد کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا تو جائز نہیں، لیکن کیا یہ باتیں ان کی تعظیم وغیرہ کی مانع ہو سکتی ہیں؟ اس پر عرض ہے کہ کچھ علماء اسلام اس طرف گئے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ استعمال کرنا درست نہیں۔ چنانچہ بعض علماء اہل حدیث لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو، وہاں لفظ حضرت
اور دعائی الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے، اس سے زبان کو روکنا چاہیے۔ حاشیہ فتاوی نظیریہ۔ آگے میں لکھ رہا ہوں، لیکن ہمارے بعض علماء کرام نے اس بات کو جہالت قرار دیا ہے۔ چنانچہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے، یعنی ان کے ساتھ رضی اللہ نہ کہو، یہ استثناء جس نے گھڑا ہے یہ نئی شریعت ہے۔ اچھا جی، بہار شریعت۔ مولانا نذیر حسین دہلوی نے تو مشروط بات لکھی تھی، یہ میرے الفاظ ہیں، جسے مولانا امجد علی نے جہالت قرار دیا، لیکن علامہ وحید الزمان نے کسی شرط کے بغیر مطلقاً ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا ناپسندیدہ کہا ہے۔ کس نے؟ ہاں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا مستحب ہے، ما سوا ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے، ان 5 سے سکوت مستحب ہے۔ مستحب، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، ان کو برا کہا جائے اور نہ ہی ان کی تعریف کی جائے۔ حوالہ نیچے درج ہے، کنز الحقائق۔ اب میری پھر تحریر، اصولی طور پر ان علماء سے علامہ وحید الزمان کی بات میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ جو وصف اور شرف انسان کی تعظیم کا سبب ہو، اگر انسان خود اس شرف کو قائم نہ رکھ سکے تو اس کی تعظیم قائم نہیں رہتی۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنے مقام و مرتبہ کا خیال نہیں رکھتا تو وہ عند الناس معظم رہتا ہے اور نہ ہی عند اللہ۔ صحابیت بھی ایک کسبی چیز ہے اور وہ ایسا جزو لا ينفک نہیں جس کا انسان سے جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ آخر بہت سے صحابہ مرتد بھی تو ہو گئے تھے۔ فی الجملہ یہ کہ جو لوگ دیدار نبوی اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو قائم نہ رکھ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مستقیم نہ رہے، تو علماء کرام نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعظیم سے دستبردار ہو گئے، تو علماء کرام نہ صرف یہ کہ ان کی تعظیم سے دستبردار ہو گئے بلکہ انہیں برا بھی کہا۔ مثلا امام دارقطنی نے بسر بن ابی ارطات صحابی کے ان مظالم کی وجہ سے، امام دارقطنی، ظہور احمد فیضی نہیں، امام دارقطنی نے بسر بن ابی ارطات صحابی کے ان مظالم کی وجہ سے جو اس نے اپنے بادشاہ معاویہ کے حکم سے ڈھائے تھے، اس کو صحابی ماننے کے باوجود لکھا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اسْتِقَامَةٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی استقامت نہیں رہی تھی، صراط مستقیم پر نہ رہا۔ محدث یحییٰ بن معین اور دوسرے حضرات نے اس کو رجل سوء، برا آدمی کہا ہے، جیسے کہ آگے باحوالہ تفصیل ہے گی۔ قدیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک بھی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ قابل تعظیم نہیں رہے تھے۔ چنانچہ حافظ حیثمی لکھتے ہیں کہ سیدنا، یہاں عربی عبارت بھی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں میرا باپ رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ بعض تابعین کہتے ہوں گے نا، خود کو صحابی کی اولاد سمجھتے، میرا باپ صحابی تھا۔
میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، حالانکہ پرانی جوتی بھی اس کے باپ سے بہتر ہے۔ یہ مجمع الزوائد اور 3-4 کتابوں کا حوالہ ہے، اور حافظ ہیثمی نے لکھا ہے کہ اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور ان کے تمام راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ اس کلام میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کی تعظیم بھی نہیں کی۔ اسی طرح امام طبرانی نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ حضرت مقداد بن اسود کے حوالے سے، وہ بھی اسی صفحہ پر ہے۔ اب اس کا ترجمہ وغیرہ حوالہ درج کر کے میں نے پھر لکھا ہے نیچے آخری لائن صفحہ نمبر 22۔ دراصل مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے بعد کسی شخص کا محض قافلہ صحابیت میں شامل ہونا ہی کافی نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے عمل کو دیکھنے کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس پر مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کی اتباع بالاحسان بھی لازم کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سب سے پہلے مہاجرین اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ امیر شام مہاجر تھے اور نہ ہی انصاری، اور وہ سابقون اولون اور مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے متبع بھی نہیں تھے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے بھی تھے، مہاجر بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے، لیکن امیر شام نے ان کی اتباع کی تھی اور نہ ہی انہیں خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ علامہ عبد الرشید نعمانی دیوبندی لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو سرے سے نہ مہاجر ہیں نہ انصاری، سابقین اولین کا تو ذکر ہی کیا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغاوت کر کے والذین اتبعوہم باحسان کی فضیلت سے بھی محروم رہے، کہ مہاجرین و انصار کی جنہوں نے پیروی کی نا بے احسان نیکی میں، ان کے لیے ہے رضی اللہ عنہم، تو اس سے بھی وہ محروم رہے۔ ان کی کتاب ہے مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قصاص عثمان رضی اللہ عنہ، صفحہ 91۔ علامہ نعمانی کا استدلال عمدہ ہے، یہ میری تحریر، لیکن معاملہ یہاں تک محدود نہیں، بلکہ امیر شام نے تمام خلفاء راشدین اور مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کی اتباع سے بھی روگردانی کی تھی، تمام مہاجرین اور انصار کی اتباع سے بھی، صرف مولا علی کی اتباع سے نہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ان تمام مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم نے بیعت اور اتباع کی تھی جنہوں نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی بیعت اور اتباع کی تھی، اور امیر شام ان سب کی اتباع سے محروم رہے تھے۔ انہوں نے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی اتباع سے بھی روگردانی کی تھی، کیونکہ ہر خلیفہ راشد کی اس کے وصال کے وقت عاقل، بالغ اور قابل خلافت اولاد موجود تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا، جبکہ امیر شام نے اپنی موت سے کئی سال قبل ہی اپنے لخت جگر یزید پلید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا، اور یہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اتباع سے کھلا انحراف اور اتباع بالاحسان کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ سو جب وہ تمام مہاجرین اور انصار اور چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اتباع سے محروم رہے، تو پھر علامہ وحید الزماں کا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ثابت ہوا کہ وہ رضی اللہ عنہ کے مستحق نہیں رہے۔ ان کے بعد علامہ نذیر حسین دہلوی کے قول میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ سورۃ التوبہ کی مذکورہ بالا آیت میں رضا الہی کے لیے مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کی اتباع بالاحسان شرط ہے، اور جزا شرط کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب آگے جی صفحہ 24، جس سے انہوں نے نکل کیا قابل تعظیم نہیں۔ یہ جتنی بحث میں نے آپ کو سنائی ہے اور علماء کے یہ اقوال عبارات، ان سب کو نقل کرنے کے بعد میں نے ہیڈنگ قائم کی ہے فائدہ۔ اس فائدہ کے تحت
میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صفحہ 24 پر ہے، اور اس سے انہوں نے قابل تعظیم نہیں کا لفظ لیا ہے جو کہ اس صفحہ پر نہیں ہے۔ اب سنیں آپ فائدہ کے ساتھ، رضی اللہ عنہ یا دوسرے تعظیمی الفاظ کے متعلق ہماری یہ گفتگو فقط مذکورہ بالا 3 علماء کی عبارات پر محاکمہ کے طور پر ہے۔ 2 اہل حدیث، ایک مولانا امجد علی، 3 بلکہ ایک دیوبندی شامل کیا جائے تو 4۔ یہ آپ نے اچھا کہا ہے۔ یہ راکم الحروف کا اپنا مذہب نہیں، میں نے ان کے درمیان محاکمہ کیا ہے، یہ میرا اپنا مذہب نہیں۔ اس سلسلے میں راکم الحروف مذبذب ہے۔ میں شش5 میں ہوں، کیا کروں کہ جن لوگوں نے مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ مساجد کے ممبروں پر سیدنا علی اور ان کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم پر نہ صرف یہ کہ سب و شتم کیا بلکہ لعنت بھی کرتے رہے، اور تا وقت وفات اس سے منع بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے آ کر اس برائی کو ختم کیا۔ آیا ان کے ایسے لوگوں کے سب شتم اور لعنت کرنے والے جو ہیں، آیا ان کے حق میں تعظیمی الفاظ استعمال کیے جائیں یا نہیں؟ استفہامیہ نشان، انٹروگیشن۔ یہ مسئلہ علماء حق ہی حاصل کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ علماء حق ہی حل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہے تو اس کی تعظیم کرنا کیسا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام پر جو سب و شتم اور لعنت کی جاتی رہی اس کا ذکر محض کتب تاریخ میں نہیں بلکہ کتب حدیث میں بھی ہے، اور احادیث صحیحہ اور حسنہ سے ثابت ہے۔ فی الجملہ یہ کہ فی الحال میں ایسے تعظیمی الفاظ کو ترک کر رہا ہوں چونکہ غیر متنازع، یہ تو متنازع صحابہ ہیں نا، غیر متنازع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں کے ساتھ بھی ایسے الفاظ کے استعمال صرف مستحب ہے، واجب نہیں، اور مستحب کے ترک میں گناہ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرے پہلو میں مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم اور لعنت کرنے والے، کہ مولا علی پر سب و شتم اور لعنت کرنے والے جو ہیں وہ حضور پر کرنے والے ہیں، تو میں ان کو رضی اللہ عنہ کہوں، مجھے اس میں خدشہ محسوس ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ علماء حق دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل نکالیں گے۔ اس میں قابل تعظیم نہیں ہے، میں نے تو علماء پر چھوڑا ہے۔ التماس، اسی صفحے کے آخری، قارئین کرام سے التماس ہے کہ اس کتاب کو بنو ہاشم اور بنو امیہ یا شیعہ و سنی کے عینک سے پڑھنے کے بجائے محض اسلامی نقطہ نگاہ سے پڑھیں، اور میری جو بات کسی کے ذاتی مزاج، اندھے عشق اور سنے نظریے کے نہیں بلکہ واقعی خلاف حق ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ توڑ مروڑ اور قطع و برید سے اجتناب کرتے ہوئے، وہ توڑ مروڑ جو اس ظالم نے تحریر کرنے والے نے کیا اور اس کی اتباع فضل احمد چشتی صاحب نے کی، اس توڑ مروڑ سے اجتناب کرتے ہوئے اور سیاق و سباق کو قائم رکھتے ہوئے دلائل کے ساتھ مجھے آگاہ فرمائیں تاکہ میں رجوع کر سکوں، تاکہ میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔